ہر دور میں سفارہ رہے ہیں، مگر موجودہ دور میں ریاست کے ان دو اہم ستونوں میں پیدا ہونے والی ٹکراؤ کی صورتحال کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ حکومت نئی میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی لا رہی ہے، جسے میڈیا مالکان اور صحافتی تنظیمیں میڈیا کو قابو کرنے کا ہتھ کنڈا قرار دے کر مسترد کر چکی ہیں۔ صحافتی تنظیموں کے نمائندوں نے گزشتہ روز وفاقی وزیر اطلاعات سے ملاقات کی ہے۔ فواد چودھری نے میڈیا مالکان پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ آج سب سے پہلے اسی خبر پر بات ہوگی۔ میں ہوں سارا سراج اور آپ دیکھ رہے ہیں اپڈیٹ 360۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے میڈیا مالکان پر منی لانڈرنگ کا الزام عائد کرتے ہوئے انہیں کالیا سے تشبیہ دے دی۔ کہتے ہیں فیک نیوز اور صحافیوں کے حقوق پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ دیگر امور کے حوالے سے پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بل پر تجاویز کا خیر مقدم کریں گے۔ دو امور کے علاوہ پورا قانون بدلنے کو تیار ہے، مگر کچھ لوگ اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ حکومت اس میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ اسلام آباد میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ پروفیشنلز، فورتھ پلرز انٹرنیشنل میڈیا واچ ڈاگ اور ینگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات میں گفتگو کے دوران فواد چودھری نے الزام عائد کیا کہ 2-3 میڈیا مالکان منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں۔ حکومت نے 2 ماہ کے دوران میڈیا ہاؤسز کو 70 کروڑ کی ادائیگیاں کی، مگر میڈیا ہاؤسز نے صحافیوں اور ملازمین کی تنخواہیں نہیں دیں۔ مالکان حکومت سے تو پیسے لے لیتے ہیں، مگر ملازمین کو تنخواہ نہیں دیتے اور رقم بیرون ملک لے جاتے ہیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے مزید کہا کہ بھارتی فلم کالیا کی طرح پاکستانی میڈیا میں بھی سیٹ اپنی ہی یونین بنا لیتا ہے۔ پی ایف یو جے پروفیشنلز کو چھوڑ کر دیگر تمام صحافتی تنظیمیں میڈیا مالکان نے بنائی ہیں۔ بدقسمتی سے نام نہاد صحافی لیڈر صحافیوں اور ورکرز کے بجائے ہر بار میڈیا مالکان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے پہلی مرتبہ ڈیجیٹل میڈیا کے لیے 80 کروڑ روپے کا بجٹ رکھا ہے، لیکن سرکاری اشتہارات حکومت کے پاس رجسٹرڈ ڈیجیٹل میڈیا کو ہی ملیں گے۔ رجسٹریشن نہ کرانے والے ڈیجیٹل میڈیا پر کوئی قدغن نہیں لگا رہے۔ 2-3 برس میں ڈیجیٹل میڈیا روایتی میڈیا کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ فواد چودھری نے کہا کہ ملک میں بڑے میڈیا گروپس اپنے اکاؤنٹ کی تفصیلات دینے کو تیار نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر شخص دیکھ سکے کہ ان میڈیا ہاؤسز کی آمدن کے ذرائع کیا ہیں اور کہاں اخراجات کیے جا رہے ہیں۔ فواد چودھری نے مزید کہا کہ آئندہ 1.5 سے 2.5 ماہ میں پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بل منظور کر لیں گے۔ معاشی محاذ سے پاکستان کے لیے حوصلہ افزا خبریں آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آئی ایم ایف نے بہترین معاشی پالیسیز کی بدولت کرونا ریلیف فنڈ کی مد میں پاکستان کو $2.75 کروڑ کی خطی رقم دے دی ہے۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر $27.41 کروڑ کی بلند ترین سطح تک پہنچ گئے ہیں۔ دوسری طرف OICCI نے قرار دیا ہے کہ بہتر حکومتی اقدامات کی بدولت پاکستان پر غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں 108% اضافہ ہوا ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے نے کورونا سے متاثرہ معیشتوں کی بحالی کے لیے $650 ارب کا تاریخی پیکیج منظور کر لیا۔ خطی رقم سے مجموعی طور پر 74 ممالک کو فائدہ ہوگا، جبکہ 84 ترقی پذیر ممالک اس سے براہ راست مستفید ہو سکیں گے۔ آئی ایم ایف نے کورونا وبا سے نمٹنے کے بہترین اقدامات پر پاکستان کو $2.75 کا ریلیف پیکیج دیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر $27.41 کی بلند ترین سطح تک جا پہنچے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان $20.37 کروڑ اور کمرشل بینکوں کے پاس $7.04 کروڑ کے زر مبادلہ کے ذخائر موجود ہیں۔ دوسری جانب اوورسیز انویسٹمنٹ چیمبر آف کامرس انڈسٹریز نے اپنے سروے میں کہا کہ حکومت کے بہتر اقدامات کے باعث پاکستان پر غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں 108% اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں خوشخبری سناتے ہوئے لکھا کہ OCCI کے BCI سروے میں پاکستان مئی 2020 کے مقابلے میں 69% بہتری کے بعد -50% سے اوپر اٹھتے ہوئے 9% پر کھڑا ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد 108% کی انقلابی تبدیلی سے گزشتہ سال کے -74% کے مقابلے میں 34% ہو چکا ہے۔ بیرونی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں یہ ڈرامائی اضافہ ہے۔ دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے کھلاڑیوں کے اعزاز میں لاہور میں پروقار تقریب۔ معروف گلوکار علی ظفر کی فاؤنڈیشن اور لاہور کی ضلع انتظامیہ کی جانب سے نوجوان ایتھلیٹس اور خاتون کرکٹر کو نقد انعامات سے نوازا گیا۔ تقریب میں ٹوکیو اولمپکس میں جیولین تھرو کے مقابلے میں فائنل میں پہنچ کر 5ویں پوزیشن لینے والے ایتھلیٹ ارشد ندیم، اولمپکس میں 67 کلو کی کیٹیگری میں حصہ لیتے ہوئے 5واں نمبر حاصل کرنے والے طلحہ طالب،
کوچ فیاض بخاری، اسلم نتیق، ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے والے سب سے کم عمر پاکستانی کو پیما شیروز کاشف، کرکٹر ندارار اور عالیہ ریاض میں انعامات اور اسناد تقسیم کی گئیں۔ حکومت پنجاب کے ٹویٹر ہینڈل کے مطابق ارشد ندیم، طلحہ طالب اور شیروز کاشف کو 10 لاکھ روپے انعام دیا گیا۔ عالیہ ریاض اور ندارار کے ساتھ ساتھ کوچ فیاض بخاری اور اسلم نتیق کو 5 لاکھ روپے انعامی رقم دی گئی۔ خیبر پختونخوا کے 11 اضلاع پر ڈینگی کا وار، 62 افراد ڈینگی کا شکار ہو گئے۔ صوبے کے 3 اضلاع میں 174 افراد کے ڈینگی ٹیسٹ کیے گئے، 2 کے علاوہ دیگر تمام اضلاع میں ڈینگی کے کیسز کی تصدیق ہو گئی۔ خیبر پختونخوا میں ڈینگی کے سب سے زیادہ کیسز ضلع خیبر میں سامنے آئے ہیں، جہاں 31 افراد میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق کوہاٹ میں 9 افراد کے ٹیسٹ مثبت آئے، بٹگرام میں 2، بنیر 2، 4 سد اور ہنگو میں ایک مریض کو ڈینگی کے شبے پر اسپتال لایا گیا۔ ہری پور میں 10 افراد کی اسکریننگ کی گئی، جن میں سے 2 کیسز مثبت رپورٹ ہوئے۔ کوہستان لوئر میں 15 میں سے 1 مریض میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ حکومت حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی ماں کے لیے کرونا ویکسینیشن سے متعلق واضح پالیسی نہ لا سکی۔ ڈاکٹرز کی منقسم آراء کے باعث حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی مائیں کرونا ویکسینیشن لگوانے میں ہچکچاہٹ کا شکار۔ قوم کی قابل فخر بیٹی، وفا شعار بیوی اور 8 ماہ کی حاملہ فلائٹ لیفٹیننٹ ڈاکٹر مانور فرزن ویکسینیشن نہ ہونے کے باعث کرونا کا شکار ہو کر زندگی کی بازی ہار گئیں۔ مرحومہ کے شوہر کی دردناک فیس بک پوسٹ نے ہر آنکھ کو اشکبار کر دیا۔ پاک فضائیہ میں خدمات انجام دینے والی فلائٹ لیفٹیننٹ ڈاکٹر مہانور فرزن کورونا کا شکار ہو کر 21 اگست کو CMH ملیر کینٹ میں انتقال کر گئیں۔ مرحومہ 8 ماہ کی حاملہ تھیں۔ ڈاکٹر مہانور فرزن کے شوہر محمد سلال خان نے اپنی شریک حیات کی یادیں تازہ کرتے ہوئے فیس بک پر اپنے جذبات کا اظہار کیا، جسے پڑھنے والی ہر آنکھ اشکبار ہو گئی۔ محمد سلال خان نے لکھا کہ مہانور بے انتہا پیار اور خیال کرنے والی تھی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا شخص کبھی نہیں دیکھا اور نہ کبھی دیکھ سکیں گے۔ مہانور ایک فرشتہ تھیں، جیسی محبت انہیں کسی سے نہیں ملی۔ انہوں نے مزید لکھا کہ PF اکیڈمی میں مہانور کی تربیت کا دور ان دونوں کے لیے مشکل ترین تھا۔ اس دوران ان کے درمیان خط و کتابت جاری رہی۔ وہ ہر روز کیلنڈر پر نشان لگا کر دن گنتے رہے اور مہانور کی واپسی پر بہت پرجوش تھے۔ انہوں نے لکھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو جنون کی حد تک پیار کرتے تھے۔ مہانور ہی ان کے جینے کی وجہ تھیں۔ اب وہ تنہا رہ گئے ہیں اور اندر سے ٹوٹ گئے ہیں، اپنے کمرے میں جانے کی ہمت نہیں رکھتے۔ انہوں نے مہانور اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے خاندان کو پروان چڑھانے کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، لیکن مہانور بھی اپنی بیٹی کے پاس چلی گئیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا حصہ بنانے پر ڈاکٹر مہانور فرزن کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا کہ میری آخری سانس تک آپ کا نام میرے ہونٹوں پر اور آپ کے خیالات میرے دل میں رہیں گے۔ پاکستان کے پاس ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹیسٹ سیریز برابر کرنے کا نادر موقع۔ شاہینوں کو میچ جیتنے کے لیے 9 وکٹیں، کالی آندھی کو سیریز جیتنے کے لیے مزید 280 رنز درکار۔ پہلی اننگز میں شاہین شاہ افریدی نے کیریئر کی بہترین اور تباہ کن بالنگ کرتے ہوئے 59 رنز کے عوض 6 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پاکستان نے کنگسٹن ٹیسٹ کے چوتھے روز اپنی دوسری اننگز 174 رنز 6 وکٹوں پر ڈکلیئر کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز کو جیت کے لیے 329 رنز کا ہدف دیا، جبکہ ویسٹ انڈیز نے کھیل کے اختتام تک 1 وکٹ پر 49 رنز بنائے۔ 329 رنز کے تعاقب میں میزبان ٹیم کے اوپنر پاول 23 رنز بنا کر شاہین شاہ افریدی کے ہاتھوں رن آؤٹ ہو گئے، جبکہ کپتان بریتھویٹ 17 اور الزاری جوزف 8 رنز بنا کر کریز پر موجود ہیں۔ پاکستان نے اپنی دوسری اننگز 152 رنز کی برتری سے شروع کی۔ اوپنر عمران بٹ 37 اور عابد علی 29 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اس کے علاوہ اظہر علی 22، کپتان بابر اعظم 23، حسن علی 7 اور فہیم اشرف 9 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، جبکہ محمد رضوان 10 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ پاکستان ٹیم کا اسکور 174 رنز پہنچا تو کپتان بابر اعظم نے اننگز ڈکلیئر کر دی اور ویسٹ انڈیز کو جیت کے لیے 329 رنز کا ہدف دے دیا۔ ویسٹ انڈیز کی جانب سے جیسن ہولڈ اور الزاری جوزف نے 2 وکٹیں حاصل کی، جبکہ کریگ برتھویٹ اور کائل میئرز نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ اس سے قبل شاہین شاہ افریدی کی کیریئر کی بہترین بالنگ کی بدولت ویسٹ انڈیز کی ٹیم پہلی اننگز میں 150 رنز پر ڈھیر ہو گئی تھی۔
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कैंडी लैंड कंपनी के मालिक मिफ्ता इस्माइल को ट्विटर सार्फिन की जानिब से कोकोमो के बाद चिली मिली की शिकायत भी मौसूल होने लगी। मिफ्ता इस्माइल ने शिकायत दूर करने के साथ साथ सार्फिन से वोट लेने की दरख्वास्त भी कर दी। कुछ सार्फिन ने 5 रुपए के पैकेट में कोकोमो और चिली मिली की तादाद बढ़ाने पर वोट देने की यकीन दहानी कराई, जबकि कुछ सार्फिन ने नून लीग को वोट देने से साफ इनकार कर दिया। उस्मान लाली नामी ट्विटर सारिफ ने गुज़िश्ता रोज चिली मिली के नाक़िस मेयार के बारे में शिकायत की। पोस्ट में लिखा कि चिली मिली अब पहले की तरह नहीं रही, ऐसा महसूस होता है जैसे ड्राई फ्रूट खा रहे हों। इस बात का जवाब देते हुए मिफ्ता इस्माइल ने यकीन दहानी कराई कि वो मामले को देखेंगे, मगर इसके बदले सारिफ से आइंदा इंतखाबात में इनके हक में वोट डालने का वादा भी ले लिया। मिफ्ता इस्माइल की वोट की दरख्वास्त के बाद कैंडी लैंड के चाहने वालों ने नई बहस छेड़ दी। सार्फिन की जानिब से लीगी रहनुमा को मुख्तलिफ पेशकश दी गई। एक सारिफ ने मिफ्ता इस्माइल को मुखातिब करते हुए कहा कि न्यूट्रेला की कीमत कम कर दें और पैकेट में कोकोमो की मिकदार बढ़ा दें तो वो इलेक्शन में उनकी सोशल मीडिया मुहिम चलाएंगे। एक और सारिफ ने मिफ्ता इस्माइल को हरी झंडी दिखाते हुए साफ लफ्जों में कहा कि अगर मिफ्ता इस्माइल आसमान से चिली मिली की बरसात करवा दें तो भी वो नून लीग को वोट नहीं देंगे। दूसरी जानिब मिफ्ता इस्माइल ने मुस्लिम लीग नून सिंध के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। जराए के मुताबिक मिफ्ता इस्माइल ने अपना इस्तीफा सदर नून लीग शहबाज शरीफ को अरसाल कर दिया है। अफगान तालिबान को हुकूमत बनाने से पहले ही नए चैलेंज का सामना। दुनिया की 7 बड़ी ताकतों ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अहम सरबराही इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में रुकन ममालिक पर जोर दिया जाएगा कि अफगानिस्तान के हालात मजीद खराब होने से रोकने के तरीके तलाश किए जाएं। अफगान बहरान पर G7 ममालिक का इजलास बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की दरख्वास्त पर आज तलब किया गया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक इजलास में G7 ममालिक अफगानिस्तान से मुतालिक मुश्तरका लाएअमल पर गौर करेंगे। इजलास में बरतानिया तालिबान पर पाबंदी आयद करने पर जोर देगा। बरतानवी दफ्तर खारजा के मुताबिक बरतानिया अमरीका को इनखला की डेडलाइन में तोसी के लिए भी दबाव डालेगा। दूसरी जानिब तोसी से कबल काबुल से इनखला में तेजी आ गई है। व्हाइट हाउस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज परवाजों के जरिए 10,900 अफराद को काबुल से निकाला गया। देर इसना अफगान तालिबान ने खबरदार किया है कि गैर मुल्की फौजों के उनके मुल्क से इनखला की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन ने पीर के रोज एक बयान में कहा कि मुकम्मल इनखला की तारीख में तोसी की गई तो उसको कब्जा तस्वर किया जाएगा, जिसके नताइज भुगतना होंगे। अफगानिस्तान के मौजूदा मसाइल की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अमरीका और मगरबी ताकतों पर आयद होती है। अफगानिस्तान पर 20 साल तक काबिज रहने के बाद मगरबी ताकतें अफगानिस्तान में मुस्तहकम हुकूमत कायम कर सकी, ना फौज। बदहवासी में की गए अमरीकी इनखला और सदर अशरफ गनी के फरार ने रही सही कसर पूरी कर दी। ऐसे में आलमी इमदाद को रोकना या नई पाबंदी आयद करना अफगानिस्तान को मजीद मसाइल से दो चार कर देगा। G7 ममालिक को अपनी गलतियों का इजाला करते हुए अफगानिस्तान में तालिबान के साथ वर्किंग रिलेशनशिप कायम करना होगा। इसी सूरत में अफगान अवाम के मसाइल हल होने की उम्मीद है। बुलेटिन में शामिल मजीद खबरें पढ़ने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news360.tv।